72 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کا بھی انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور المجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور کرم والا کرم اہل سنت و جماعت سے وابستگی نصیب فرمایا. محترم حاضرین و سامعین کرام، تفصیلی اور جامع خطاب ابھی آپ حضرات نے سماعت کیا. حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ قاری سید احمد غوری نقشبندی مجددی قادری دامت برکاتہ العالیہ، نائب شیخ المعقولات جامع نظامیہ و امام و خطیب مسجد ہادہ کا حصول برکت کے لیے کچھ دیر شان امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر لب کشائی کی سعادتیں حاصل کی جاتی ہیں کہ جہاں تک خطبہ مسنونہ میں آیت پاک کی تلاوت کی بات ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وآخرین منہم، اور ان میں سے بعد میں آنے والے لوگ لما یلحقوا بہ، جنہوں نے ان سے ملاقات تک نہ کی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام نبوت سے سرشار ہو، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا. اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد میں آنے والوں کا ذکر ہو رہا، اور اس سے پہلے والی آیت میں آقا علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد بیان کیا گیا کہ آپ اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کرتے ہیں، کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، قلب و روح کا تزکیہ و تصفیہ کرتے ہیں، اور اسی سے متصل اس آیت پاک میں بیان کیا جا رہا کہ ان سے جنہوں نے ابھی تک ملاقات نہ کی بعد میں آنے والے ہیں، وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے فیضان سے مشرف ہوں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کی حضور، پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آقا علیہ السلام کے ظاہری دور مبارکہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، اور آقا علیہ السلام انہیں اپنی فیضان سے سرفراز فرماتے. لیکن آیت پاک میں بتایا جا رہا ہے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے بھی آقا علیہ السلام کا فیضان جاری ہے.
اس سے پروردگار عالم پہلے یہ بات واضح فرمانا چاہتا کہ عام طور پر استاد سے وہی شاگرد فیضیاب ہوتے ہیں جو حاضر ہوتے، جو موجود رہتے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ارشاد فرمایا گیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، میرا محبوب کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نبی سکھاتے ہیں، زمانہ سیکھتا ہے۔ اب ایک عام ذہن یہ کام کرے گا کہ وہی سیکھیں گے جو سامنے آئے ہیں۔ آگے آیت میں رب فرماتا ہے کہ لوگوں وہ دنیاوی استاد اور ہیں، میرا مدینے کا محبوب اور ہے۔ دنیا کے سب استاد اسی کو پڑھا سکتے ہیں جو سامنے ہوتا ہے، اور میرے محبوب کے پڑھانے کی شان یہ ہے کہ سامنے ابو بکر ہے، انہیں بھی پڑھاتے ہیں، قیامت تک جتنے آئیں گے سب کو سرفراز کرتے ہیں۔ ان کے سکھانے کی شان محدود نہیں ہے، دنیا کا سب پڑھانے والا اسی کو پڑھا سکتا ہے جو سامنے ہوگا۔ صدیق اکبر سامنے آقا نے پڑھایا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا۔ حضرت عمر سامنے ہے، نبی نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی، ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان غنی سامنے ہے، مولا علی سامنے، لیکن پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وآخرین منہم، ان کے بعد میں آنے والے بھی یہ نہ سمجھے کہ آقا صرف سامنے والوں کو پڑھاتے ہیں، اپنے زمانے والوں کو پڑھاتے ہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب اور حکمت کی ایسی تعلیم عطا کرتے ہیں کہ اپنے زمانے والوں کو بھی سکھاتے ہیں، ہر زمانے والوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ نبی کے فیضان کی بات ہے، اور ایسے فیض دینے والے نبی نے، آپ اندازہ کریں جب کسی کو فیضان کے لیے چنا ہوگا تو کتنا سرفراز کیا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا وہ کون مقدس لوگ ہیں جو ابھی دنیا میں آئے نہیں لیکن مولا ان کی تعریف بیان کر رہا، وہ آپ کے فیضان سے مالا مال ہوں گے، فیضان نبوت اور رسالت سے سرفراز ہوں گے، ابھی دنیا میں پیدا بھی نہیں ہوئے۔ اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ انہیں بھی آپ کا حصہ نصیب ہوگا۔ آخر ایسے کون لوگ ہیں، وہ مقدس ہستیاں کون ہیں؟ آقا علیہ السلام نے اس سوال کے جواب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بنو اہل فارس میں سے ایک شخص ایسا ہوگا کہ زمین کی وسعتوں کا علم کا دور کی بات ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اگر وہ علم ثریا تارے میں بھی ہو تو وہ فارس کا شہزادہ، وہ فارس کا شخص وہاں سے بھی علم حاصل کرنے والا ہوگا۔ اور علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ ذات سے مراد ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے، بلکہ دیگر حدیث مبارکہ فتاوی شامی کے مقدمے میں حدیث پاک موجود ہے جس میں آقا علیہ السلام نے امام اعظم کا نام نعمان لے کر بھی ارشاد فرمایا۔ الغرض آقا علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں وہ آقا فرماتے ہیں کہ ان کے پاس علوم حدود کے محتاج نہیں ہوں گے، بلکہ زمین کے دور آسمان کی بلندیوں پر بھی علم ہوگا، تو اللہ رب العزت نعمان کو وہ علم عطا فرمائے گا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ کے ہم مقلد ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ایسے امام کے وہ تقلید کرتے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی کی انتہا دیکھیں کہ ہم جس نبی کو مانتے ہیں وہ نبی نبیوں کا اعظم ہے، اور جس امام کو مانتے ہیں وہ امام اعظم ہے، ہر بڑا ہمارے درمیان، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی جن کی سیرت مبارکہ بڑی وسیع واری ہے، بڑی تفصیل درکار ہے آپ کی شان اور عظمت کے حوالے سے گفتگو اگر کی جائے، لیکن ہم مختصر سے وقت میں کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کچھ حضرات ہیں جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھیں، آپ کو زیادہ کوئی حدیثیں نہیں پتا۔ کیا واقعی امام اعظم کو 17 ہی حدیثیں یاد تھیں؟ کیا واقعی امام اعظم کو دیگر احادیث کا علم نہیں ہے؟ محدثین کرام نے آپ کی شان اور عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آپ سنتے جائیں کہ امام بخاری جن کے متعلق آپ نے امام صاحب کی وجہ سے سنا ہے نا کہ یہ کس کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام بخاری بھی امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد میں سے ہوتے۔ وہ امام بخاری نے اپنی کتاب بخاری شریف میں 32 یعنی 32 حدیثیں 32 راوی آپ کی کتاب میں امام اعظم کے شاگردوں کی ہے۔ امام اعظم کے 32 شاگردوں سے امام اعظم نے حدیثیں لی۔ اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ ہر شاگرد نے امام اعظم سے ایک حدیث پڑھی ہوگی، تب بھی حدیثوں کی تعداد 17 سے بڑھ کر 32 پہ ہو جائے، اور اماموں سے حدیثیں پڑھنے والے ایک دو حدیثیں تو نہیں پڑھتے نا، حدیث پاک کی صحائف کے صحائف ختم ہو گئی۔ اور پھر آپ کو دوسری توجہ کرواؤ، امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ محدثین کرام میں ایک بڑے شرف کی بات یہ ہے کہ جب یہ حدیث روایت کرتے ہیں نا تو ان کے نزدیک جو کم راویوں والی حدیث ہوتی ہے وہ زیادہ شرف والی ہوتی ہے۔ اب امام بخاری قد رسول پاک علیہ السلام کے حدیثیں بہت سارے راویوں کے ذریعے آئے، لیکن 22 حدیثیں ایسی ہیں جن کو امام بخاری نے روایت کیا تو نبی کے اور امام بخاری کے درمیان صرف 3 راوی موجود ہیں، صحابی ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعی، 3 ہی آدمی درمیان میں، 3 درمیان میں لوگ ہیں، ان کے اوپر نبی ہیں، اور 3 راویوں کے بعد امام بخاری۔ یہ سب سے کم راویوں والی سند والی حدیثیں ہیں، اور ایسی پوری بخاری شریف میں 22 حدیثیں، 22 حدیثیں جو امام بخاری کی بخاری شریف کی ممتاز حدیثیں مانی جا رہی ہیں، کیونکہ بہت کم راویوں سے حدیث آپ نے بیان فرمائی۔ نبی سے صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، تابعی سے امام بخاری کے استاد نے سنا، اور ان سے امام بخاری نے لکھ دیا۔ صرف 3 ہی لوگ درمیان میں، اور یہ بخاری شریف کی بڑی ممتاز سندیں مانی جاتی ہیں، اور پوری بخاری میں 22 ایسی سندیں ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے ان میں سے 20 حدیثیں امام بخاری کو امام اعظم کے شاگردوں سے ملی ہے۔ امام اعظم کے 3 شاگرد، امام مکی بن ابراہیم الحنفی، ان سے امام بخاری کو خلافیات میں یعنی 3 راویوں والی حدیث ایسی 11 حدیثیں حاصل ہوئی۔ اور پھر امام ابو عاصم سے امام بخاری کو ایسی 6 حدیثیں ملتی ہیں، اور امام محمد بن عبداللہ الانصاری سے امام بخاری کو ایسی 3 حدیثیں ملتی ہیں، اور مکمل یہ 20 حدیثیں امام بخاری کو امام اعظم کے شاگردوں سے ملی۔ اگر یہ امام اعظم کے شاگردوں کے حدیثیں نکال دینا تو پوری بخاری میں 3 سند والی صرف 2 حدیثیں رہ جائے، اور یہ 22 حدیثوں کی گنتی اور یہ شرف امام بخاری کو حاصل ہے تو امام اعظم کے شاگردوں کی وساطت سے حاصل ہے۔ مان لو کہ امام نے نہیں پڑھایا تو پھر امام بخاری تک وہ حدیثیں امام اعظم کے شاگردوں سے کیسے حاصل ہوتی؟ یعنی امام رسول پاک سے صحابی نے سنا، صحابی سے امام اعظم نے سنا، امام اعظم سے ان کے شاگرد امام مکی بن ابراہیم الحنفی نے سنا، امام ابو عاصم نے سنا، امام محمد بن عبداللہ الانصاری نے سنا، اور ان تینوں سے امام بخاری نے حدیثیں ملی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری محدثین کے امام استاد ہیں، محدثین کے امام کہلاتے ہیں،
یقیناً امام بخاری کی شان محدثانہ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہم ان کی شان محدثانہ کے قائل ہیں۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ انہیں یہ سعادتیں امام اعظم کے شاگردوں کے ذریعے حاصل ہوئی۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، جن پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ صرف 17 حدیثیں یاد، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے مان دیے کہ 17 ہی حدیثیں جانتے، تو پھر اس امام کی ذہانت کے قائل ہونا پڑے گا نا کہ جن کو صرف 17 حدیثیں جانتے تھے انہوں نے 83,000 مسائل کو بیان فرمایا۔ 83,000 مسائل کون بیان کریں گے؟ 17 حدیثیں جاننے والے امام، آپ اندازہ کریں اگر یہ 17 جانتے ہیں تو اتنا بتاتے ہیں، اگر زیادہ جانتے ہو تو ان کے بتانے کا عالم کیا ہوگا؟ اور یہ 83,000 83,000 مسائل پر آپ کی حجت یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میری کوئی ایک بات بھی قرآن اور حدیث کے خلاف نظر آئے تو یہ کانفیڈنس دیکھیں، یہ آپ کا چیلنج دیکھیں، فرماتے ہیں کہ ایک بات بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ملے تو تم قرآن اور حدیث پر چلنا، میری بات کو دیوار پر مارنا۔ اور حاضرین کرام 1200 ساڑھے 1200 1300 سال ہو گئے آئے، آج تک بھی کسی کو ایک بات بھی ایک مسئلہ بھی امام اعظم کا قرآن اور حدیث کے خلاف نہ مل سکا۔ 83,000 مسائل یہ سب کے سب قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے۔ کس نے بیان کیے ہیں؟ وہ امام جنہیں 17 حدیثیں آتی تھی، وہ اتنے مسائل بیان کریں گے؟ یقیناً نہیں، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ امام اعظم کو امام المحدثین کہا گیا ہے، محدثین کے بھی آپ امام کہلا۔ حاضرین کرام، یہ شان اور یہ عظمت یہ آپ کے علم تبحر کی شان ہے۔ اور جہاں تک ذہانت کی بات ہے تو آپ دیکھتے جائیں کہ آپ کے استاد محترم امام حماد جن کے آپ نے بڑا استفادہ کیا، وہ امام حماد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام حماد کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا اور ان کے جنازے میں شریک ہونا امام حماد کے لیے بے حد ضروری تھا۔ امام حماد کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں جنازے میں شرکت کے لیے وہاں مراسم کی تکمیل کے لیے جاؤں تو یہاں مدرسہ کون دیکھے گا؟ کوئی ذمہ دار چاہیے۔ نظر انتخاب پڑی امام اعظم پر۔ امام حماد نے کہا کہ اے نعمان، میں جب تک کہ جاتے رہا ہوں اتنے وقت اور اتنے دن کے لیے یہ مدرسہ تمہارے حوالے۔ طالب علموں کو پڑھانا بھی، کوئی سوالات آئے تو ان کے جوابات بھی دینا۔ امام حماد چلے گئے، سفر پر روانہ ہو گئے، کچھ دنوں کے بعد لوٹے تو امام اعظم کے پاس جو سوالات آئے تھے امام اعظم نے ان کے جوابات بھی نوٹ کر کے رکھے۔ استاد محترم آئے تو کرپشن کے لیے، تصحیح کے لیے اپنے استاد کے سامنے رکھا، کہا کہ دیکھیں یہ سوالات آئے تھے اور ان کے میں نے یہ جوابات دیے، آپ نظر ثانی فرما لیں، اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو نشاندہی کر۔ امام حماد نے پرچی لی، سوالات دیے، جوابات دیے، ایک ایک سوال کو دیکھتے جاتے، تصحیح کرتے جاتے، تصدیق کرتے جاتے۔ لیکن کچھ سوالات ایسے بھی تھے جو امام حماد نے پڑھائے نہیں تھے، مگر وہ سوالات کے بھی امام اعظم نے جوابات دے دیے۔ امام حماد نے کبھی پڑھایا تو نہیں، لیکن جوابات امام اعظم نے دے رکھے۔ حیران امام حماد، استاد محترم پوچھتے ہیں کہ نعمان میں نے یہ سوال کا جواب تو پڑھایا تھا، اس کا جواب تو دیا تھا، اس کا جواب بھی دیا تھا، لیکن یہ سوالات کے جوابات تو میں نے کبھی پڑھائے نہیں، مگر تم نے ان کے جوابات بھی دیے ہو، کہاں سے دیے؟ امام اعظم نے اس کی حضرت آپ سے ہی سیکھا ہے اور اسی سے روشنی میں جواب دیا۔ پوچھا میں نے کب پڑھایا؟ امام اعظم نے اس کی حضرت آپ نے مسائل تو بیان نہیں فرما، لیکن آپ نے یہ حدیثیں بیان فرمائی تھی اور میں نے انہی حدیثوں کی روشنی میں ان کے جوابات دیے۔
امام حماد فرماتے ہیں یہ سننے کے بعد کہ اے نعمان نحن السیادلون وانتم الاطباء، کہ اے نعمان بن ثابت تمہاری شان تمہارے اور ہمارے درمیان بڑا فرق ہے۔ حدیثیں تو میرے پاس پہلے سے ہیں، لیکن ان حدیثوں سے یہ مسئلے حل ہوں گے میں خود نہیں جانتا تھا۔ ان حدیثوں سے تم نے جو مسائل حل کیا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہماری حیثیت دوا ساز کی طرح، میڈیکل شاپ والے کی طرح ہے، اور تمہاری شان ایک طبیب حاضر ایک اسپیشل ڈاکٹر کی طرح ہے۔ ہم دوائیں تو رکھتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ کون سے مریض کو کون سی دوا دینا ہے، کتنی مقدار میں دینا ہے۔ لیکن اے نعمان تم ایک ڈاکٹر کی شان رکھتے ہو، مریض تمہارے پاس آتا ہے تو تم اس کی تشخیص بھی کرتے ہو اور اسے کون سی دوا کتنے مقدار میں دینا ہے اس کا بھی علم رکھا کرتے ہو۔ حدیث ہمارے پاس ہے لیکن اس حدیث سے یہ مسئلہ الٹا ہے میں خود نہیں جانتا، اور اللہ نے تمہیں یہ شان عطا کی کہ تم حدیث پڑھتے ہو تو اس حدیث سے کتنے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ نے ایسی فراست بھی تم کو عطا فرمائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حدیث بلغوا عنی ولو آیا، مجھ سے کوئی بات بھی سنو، ایک بات بھی سنو نا تو آگے بیان کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کیسا کیا ہوتا ہے حدیث بیان کرنے والے کو اس کی اتنی سمجھ نہیں ہوتی جتنا حدیث سننے والے کو سمجھ ہوتی ہے۔ یہ آقا فرماتے اور یہی مسئلہ یہاں پر پیش آیا۔ امام حماد حدیث تو سناتے لیکن وہ جتنا سمجھتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اللہ نے امام اعظم کو فہم اور فراست عطا فرمایا۔ تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، یہ فہم اور فراست امام اعظم کو رب نے عطا فرمائی۔ بالکل چٹکی بجانے میں مسئلہ حل کرنا کہتے ہیں وہ شان اللہ نے آپ کو عطا کی۔ ایک واقعہ اس حوالے سے بالکل مختصراً سناتے ہوئے بات کو تمام کریں۔ امام اعظم کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا، شوہر شکار پر جا رہا ہے اور اس نے بیوی سے کہا کہ اپنے والد میرے گھر آنے پر اپنے والد کے بھی گھر جائے تو تجھے طلاق ہے۔ والد کے گھر تو نہیں جانا، کوئی رنجش ہو گئی، اس نے بیوی پر پابندی لگائی، کہا اپنے والد کے گھر بھی جائے تو تجھ پر طلاق ہے۔ شکار پر چلا گیا، اب جیسے ہی وہ گزرا ایک خبر پہنچی کہ بیوی کو کہ تیرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے۔ اب اگر مسئلہ یہ ہے کہ شوہر نے پابندی لگائی کہ والد کے گھر جائے گی تو طلاق ہو جائے گی، بیچاری بیوی نے صبر کیا، انتظار کیا شوہر آ جائے اجازت لے کر جاؤ، لیکن ابھی شوہر آیا نہیں۔ خبر پر خبر آنے لگی کہ طبیعت بگڑ رہی ہے، طبیعت زیادہ سے زیادہ خراب ہو رہی ہے، اور آخر میں وہ خبر بھی آ گئی، آنے والے نے کہا کہ تو ابھی تک نہیں آتی، تیرے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب بیچاری یہاں بیوی ہے تو وہاں باپ کی بیٹی بھی تو ہے، اپنے والد کی انتقال کی خبر سنی بے چین ہو گئی، صبر نہ کر پائی، شوہر کا انتظار کیے بغیر گھر سے نکلی اور جنازے میں شریک ہونے کے لیے چلی گئی۔ یہاں بیوی گھر کے باہر گئی، والد کے گھر گئی، یہاں شوہر شکار سے واپس ہو گئے۔ اسے خبر ملی کہ بیوی اپنے والد کے گھر گئی ہے، یہ بھی پریشان کہ میں نے بلا وجہ قید لگائی، اسے مجبوراً جانا پڑا اس طور پر اس پر کہ طلاق ہو، نہ یہ چھوڑنا چاہتا تھا نہ وہ جانا چاہتی تھی، مگر شرط کے مطابق تو طلاق واقع ہو گئی۔ جتنوں سے مسئلہ پوچھا گیا سب نے یہی سمجھایا کہ شرط پوری ہو گئی، طلاق تو واقع ہو گئی۔ اب شوہر بھی پریشان ہے کہ ایسی نیک بیوی کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور بیوی بھی پریشان ہے کہ باپ کے جنازے میں شرکت کیے بغیر رہ نہیں سکتی تھی، مجبوراً چلی گئی، اس کے عقد سے باہر ہونا تو نہیں چاہتی تھی۔ کیا کیا جائے؟ طلاق تو واقع ہونے کا اعلان ہو چکا، امام اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، مسئلہ جب سنایا گیا تو امام اعظم نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ سنایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، طلاق واقع نہیں ہوئی، تم دونوں کا رشتہ باقی ہے، کوئی طلاق واقع نہیں ہوئی۔
لوگ حیران ہیں کہ شرط کے مطابق تو طلاق واقع ہو جانی چاہیے. آپ نے کس بنیاد پر کہا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی؟ امام اعظم کی ذیانت پر قربان جائیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ یہ بیوی، یہ عورت، یہ خاتون اپنے والد کے گھر والد کی زندگی میں گئی کہ انتقال کے بعد گئی؟ لوگوں نے کہا کہ زندہ رہنے تک تو نہیں گئی، انتقال کے بعد گئی ہے. امام اعظم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا. اگر باپ کی زندگی میں جاتی تو وہ گھر باپ کا کہلاتا تھا، جانے پر طلاق ہوتی تھی. باپ کے انتقال کے بعد گئی تو جیسے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی جائیداد اس کی نہیں رہتی، اس کو وارثوں کی ہو جاتی ہے. تو بعد انتقال یہ جہاں گئی ہے باپ کے جنازے میں ضرور گئی ہے، لیکن باپ کے گھر کو نہیں، بحیثیت وارث یہ اپنے گھر کو گئی ہے. اور شوہر نے باپ کے گھر جانے پر طلاق کی شرط لگائی، خود کے گھر پہ جانے پر طلاق کی شرط نہیں لگائی ہے. باپ کی زندگی میں جاتی تو باپ زندہ ہے تو وہ گھر باپ کا ہوتا. انتقال ہو گیا، جیسے ہی آدمی انتقال کرتا ہے اس کی جائیداد، اس کی ملکیت، اس کا مال سب اس کی ملکیت سے نکل کر وارث کا ہو جاتا. اب جب والد کے انتقال کے بعد گئی تو یقیناً جنازے میں گئی ہے، لیکن گھر والد کا نہیں ہے، گھر والد کے وارثوں کا. جب یہ خود ماں بیٹی ہے تو یہ بھی وارث ہے، اس وجہ سے خود اس کا گھر کہلاتا. یہی وجہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہو. فقہاء کرام نے سنا اور اپنے زمانے کے اس وقت کے علماء کرام نے سنا تو طے اٹھے کہ یقیناً ہماری ذہنیں جہاں تک نہیں جاتی، اللہ نے یہ فہم اور فراست بھی ہے کہ لمحے بھر میں وہ اس کی طے تک پہنچ جایا کرتے. بلکہ بزرگوں نے ارشاد فرمایا، آخری قول کرا فرمایا گیا بزرگوں کی جانب سے کہ مولا تعالیٰ نے عقل کل کو پیدا فرمایا. عقل جس کو کہتے ہیں اس کو سب میں تقسیم فرمایا تو کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو زیادہ، کسی کو کم ملا. مولا تعالیٰ نے جب تقسیم کی تو آدھی عقل تقسیم ہوئی، آدھی بچ گئی. فقہاء کرام علماء ربانیین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آدھی عقل بچ گئی نا تو وہ بچی ہوئی تمام کی تمام آدھی عقل اللہ نے امام اعظم کو عطا فرما دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوری جہان والوں کا سوچنا ایک طرف، میرے امام کا فہم اور فراست ایک طرف ہوتی ہے. الغرض تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہے کہ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، امام اعظم کے پیغام سے سرفراز فرمائے. بحرمت سید الانبیاء والمرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.